تو مصدق ملک صاحب، ایک تو مائن اینڈ ملٹ کانفرنس جو ہے وہ جس طرح سے ہوئی اس پر سیاسی جماعتوں اور صوبوں کو کچھ اعتراضات بھی ہیں. عوامی نیشنل پارٹی نے تو بھرپور تحریک کا اعلان کر دیا ہے اور ان کے بقول یہ صوبے کے اختیارات جو ہیں وہ وفاق وہ چھیننے کے مترادف ہے اور وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک یہ معاملہ واپس نہیں لیا جاتا. تھوڑا سا آپ کلیریفائی کریں گے 18ویں ترمیم کے تحت جو صوبوں کے اختیارات ہیں مائنز اینڈ منرلز میں، یہ سارے فیصلے تو صوبوں نے خود کرنے ہیں، اور یہ جو ایک آرگیومنٹ ہے کہ وفاق مائنز اینڈ منرلز پر قبضہ کرنا چاہ رہا ہے، اس پر آپ کیا کہیے گا؟ مجھے تو جب میں نے وہ وزارت چھوڑی تو یہ تمام اختیارات، یہ تمام ایسٹس صوبوں کے پاس ہی تھے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو پھر وہ کس چیز پہ معترض ہیں؟ یہ ہماری جو سیٹلمنٹ ہوئی ریکو ڈک کی بھی، اس میں ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ بلوچستان کے صوبے کا ہے اور وہ حصہ بغیر پیسے خرچے ہے. یعنی ہماری جو پیٹرولیم کی کمپنیاں ہیں انہوں نے اپنا حصہ خریدنے کے لیے بھی جو پیسے چاہیے تھے وہ بھی دیے، اور برحق بلوچستان کا حصہ جو تھا اس کے پیسے بھی وفاق نے جمع کروائے تاکہ بلوچستان کو اس کا حصہ مل سکے. اس وجہ سے مجھے اگر آپ تھوڑی سی تفصیل سے بتا سکیں کہ کس بات پہ اعتراض کیا جا رہا ہے تو پھر میں اس کا جواب دے سکتا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایمل ولی خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں، لب ان کا یہ ہے کہ ایک پورا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے جو ہمارے ایسٹس ہیں صوبے کے مائنز اینڈ منرلز، وفاق ان پر قبضہ کرنا چاہتا ہے بیسیکلی. مگر وہ کیا ہے ڈرامہ جس کے ذریعے وفاق قبضہ کرے گا؟ ذرا اس ڈرامے کے کردار یا اس کی کوئی تھیم بھی بتائیے نا. دیکھیں، مائنز اینڈ منرلز ترمیمی بل 2025 جو ہے اس پر بات یہ ہو رہی ہے کہ جو اختیارات صوبوں کے پاس ہیں وہ آپ ان سے واپس لے رہے ہیں اور یہ سارا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، اور جو بھی معدنیات ہیں مائنز اینڈ منرلز ہیں ان پر قبضہ کیا جا رہا ہے، جو کہ 18ویں ترمیم میں سارے حقوق جو ہیں یہ سارے صوبوں کے پاس ہیں. نہیں، میرے سامنے تو ایسی کوئی چیز نہیں آئی. اچھا، کوئی نئی چیز ہوئی ہو جو مجھے معلوم نہ ہو تو اس پہ میں تبصرہ نہیں کر سکتا، لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بھی چیز ہے، نہ پہلے تھی نہ اب ہے. پہلے بھی ایک طریقہ، ایک نئی چیز جو شروع کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ بھانت بھانت کی مختلف قسم کے ٹیکسز لگائے ہوئے تھے، کوئی ہارمونائزیشن نہیں تھی. کہیں سرکار 2% لے رہی تھی، کہیں سرکار 20% لے رہی تھی، اس کی کوئی پریکٹسز سٹینڈرڈائزڈ نہیں تھیں. مائنز میں کام کرنے والے جو مزدور ہیں ان کی زندگی کے حفاظت کے لیے جو انوائرمنٹل کنڈیشنز چاہیے، جو ہیلتھ اور سیفٹی کے حوالے سے کنڈیشنز چاہیے، وہ بھی بہت زیادہ ویریبل تھیں، جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر آپ کو سننے میں ملتا ہے کہ فلاں کان میں لوگ دب گئے اور کان کن جو ہیں وہ اپنی جان سے گئے. تو ان تمام چیزوں کو سٹینڈرڈائز کرنے کے لیے ایک پورا ایک باقاعدہ 1-1.5 سال پہ محیط ایک طریقہ کار طے کرنے کی کوشش کی گئی، اور وہ بھی صوبوں کی مشاورت کے ساتھ. یعنی ایک صوبے کے ساتھ کئی مہینے، 6 مہینے 8 مہینے یہ مشاورتی عمل جو ہے وہ جاری رہا، اور جو کنسلٹنٹس تھے وہ بھی صوبوں میں جا کے ان کی انپٹ لے رہے تھے. اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ اگر باہر سے کوئی انویسٹر آتا ہے اور پاکستان میں مائنز یا منرلز میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا ریولوشن ہے، تو اس کو ایک سٹینڈرڈائزڈ ریجیم مل جائے. یعنی وہ سٹینڈرڈائزڈ ریجیم بنانے کے لیے بھی صوبوں کی نہ صرف معاونت لی گئی بلکہ صوبوں کے ذریعے ہی صرف اس کو آگے بڑھایا گیا، اور صرف وہی چیزیں سامنے آئیں جس پہ تمام صوبوں نے اگری کیا کہ ہاں یہ ایک فریم ورک ہے. اس فریم ورک کے اندر تمام صوبے ایک یکساں، یعنی یکساں تو نہیں ہوگا کبھی بھی، مگر ایک مساوی طریقے سے تمام صوبے آگے بڑھ سکتے ہیں. اور پاکستان میں وہ لوگ جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے بھی ان کو 50 قسم کی ریجیمز یا 100 قسم کی پالیسیز یا 72 قسم کے ٹیکسز نہیں دینے ہوں گے، تو ایک یونیفارم ریجیم بن جائے. نہیں تو پھر اس میں وفاق کا رول کیا؟ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو پھر سب کچھ، تو پھر اگر صوبوں نہیں کرنا ہے وفاق کا کیا رول ہوگا؟ اس میں وفاق کا ماسوا فیسیلیٹیشن کے کوئی اور رول نہیں تھا. دنیا کی بہترین پریکٹسز جو تھیں وہ لے کر صوبوں کے پاس گئے، انہیں بتایا، ان کی بات سنی، پھر ان سے ایک اگریمنٹ ہوا کہ ہاں یہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے صوبے کے لیے اچھا ہوگا.
تمام جو کانے ہیں اس میں صوبوں کا حصہ کتنا ہوگا، صوبوں کے پاس طاقت کتنی ہوگی، یہ تمام چیزیں طے کی گئیں۔ مثلا بلوچستان کے اندر وہ کمپنی جو ٹھیکے دیتی ہے ان کانوں کے یا ان مائنز کے، وہ بلوچستان کی کمپنی ہے، اور بالکل اسی طرز پہ اور بالکل اسی طرح تمام صوبوں کے اندر جتنے بھی مائننگ کے ایسٹس ہیں وہ تمام صوبوں کے پاس ہیں۔ تو اگر کوئی آپ اسپیسیفک چیز بتائیں، کیونکہ نہ تو ان سے مائنز لی گئیں، یعنی کانیں جو ان کی تھیں وہ انہی کے پاس رہیں، نہ ان کے اوپر کوئی چیز سپر امپوز کی گئی، نہ کوئی اس کے اندر کھیل ہے، نہ تماشا ہے، نہ کھلاڑی ہیں، نہ فنکار ہیں، نہ کوئی فن ہے۔ ہاں، غریب جو کان کن ہیں ان کی صحت کی، زندگی کی حفاظت کرنے کے لیے کچھ بہتر طریقہ لایا عمل، جس کو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے سٹینڈرڈز کہتے ہیں، وہ لائے گئے۔ انویسٹرز کو ایک یکساں سکیم دینے کے لیے ایک سٹینڈرڈائزڈ سکیم صوبوں کی مرضی کے مطابق لانے کی کوشش کی گئی۔ تو اگر اس کے علاوہ کسی بات پہ اعتراض ہے تو ذرا آپ مجھے اسپیسیفسٹی کے ساتھ سوال پوچھیں تاکہ میں جواب دے سکوں۔ چلیے ڈاکٹر صاحب، جو کینال والا ایشو ہے اس پر آپ سے پروگرام کے اگلے حصے میں بات کریں گے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ ایمل ولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایمل صاحب، وفاق جو آپ نے کل سوالات اٹھائے، آج وفاق کا جو موقف تھا مصدق ملک صاحب کی صورت میں وہ آپ کے سامنے، اب اوور ٹو یو ناؤ، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کو سمجھ آئی کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ اور ڈینائل۔ اچھا، اب ایک منسٹر ہے میرے خیال میں موصوف، ایک منسٹر ڈینائی کر رہا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں یہ مائنز اینڈ منرلز ہے جو بلوچستان میں آیا ہے۔ the federal government minister doesn't even know۔ اس کے 190 پیجز کس نے، یہ جو کہہ رہے ہیں موصوف کہ ہم نے ان کی صرف سٹینڈرڈائز کیا اور یہ وہ، انہوں نے پڑھا ہے کہ اندر کیا ہے؟ یہ عجیب وطن ہے اور ان کے پاس اختیار ہے کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ یہ تو بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر عمران رجیم was a selected regime, this is a selected plus regime۔ اختیارات کو جو ہم دیکھ رہے ہیں تو بدقسمتی سے اس وزیر صاحب کے پاس اپنے کلائمیٹ میں کتنے اختیارات ہوں گے کتنے نہیں ہوں گے، تو اس معاملے میں اس کے پاس کیا اختیار ہوگا۔ اچھا، آپ نے احتجاجی تحریک کا اعلان کیا ہے، مجھے آپ کا موقف جاننا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صوبے کے حقوق پر ڈاکہ مارنے کے؟ دیکھیں، اگر مجھے تھوڑا ٹائم ملتا ہے، جی، میں اگر اس وقت چپ بیٹھوں یا اگر میں اس سارے عمل پہ کوئی بات نہ کروں تو میں اپنے 105 سالہ تاریخی جدوجہد کے ساتھ ظلم کروں گا۔ 105 سالہ تاریخ، نہ پاکستان فوج کی اتنی عمر ہے، نہ کسی اور کی انشاءاللہ اتنی عمر ہوگی۔ اور اگر میں 105 سال پہلے پہ جاؤں تو انگریز کے زمانے میں بھی اگر یہ جدوجہد ہم نے شروع کی تو وجہ اختیاری تھی، وسائل ہی تھے۔ انہی وجہ سے ہم نے انگریز کے خلاف جدوجہد لڑی ہے، اسی وجہ سے ہمارے ہزاروں لاکھوں لوگ شہید ہوئے ہیں۔ پاکستان بنا، پاکستان بننے کے بعد پہلے اسمبلی میں باچا خان بابا نے پاکستان میں یہ اعلان کیا، اسمبلی میں آن دا فلور بولا، ریکارڈ پہ ہے کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہیں لیکن صوبائی خود مختاری ضروری ہے، میرے قوم کا اپنے وسائل پہ اپنا اختیار ہو۔ آتے جائیں، جب پاکستان ٹوٹ رہا تھا ہم نہیں توڑ رہے تھے، یہ لوگ توڑ رہے تھے اور ہم جوڑ رہے تھے، کوشش کر رہے تھے، اور وہ بھی کیا مسئلہ تھا اس وقت، پنجاب یہ پورا تھا اور اس وقت بنگال تھا، تو بنگال کو اختیار نہیں دینا، اختیار پنجاب کے پاس رکھنا ہے۔ اسی اختیار کی وجہ سے ہم نے آدھا پاکستان کھو لیا۔ 73 کے آئین میں میں آتا ہوں، اس کے میں یہ شک آپ نے بولا نا کہ 18th امینڈمنٹ کی مخالفت ہے، نہیں، یہ رائٹ اوے اسٹریٹلی 73 کانسٹیٹیوشن کی مخالفت ہے، کیونکہ 1973 کانسٹیٹیوشن میں یہ واضح ہے کہ وہ منرلز جو سمندر میں ہیں وہ وفاق کے ہیں، باقی جو منرلز ہیں وہ صوبوں کے، وہ صوب، یہ اٹس ان the 73 کانسٹیٹیوشن۔ اور پھر 73 کانسٹیٹیوشن میں کنکرنٹ لسٹ ہم نے اس لیے مانا تھا کہ پاکستان کے لیے ہم قربانی دیں، کہ پاکستان آلریڈی ٹوٹ چکے ہے، باقی نہیں توڑے، تو چلو ہم نے کنکرنٹ لسٹ مان لیا کہ 10 سال کے لیے اس ریاست کے ساتھ، میرے دادا خان عبدالولی خان نے کنکرنٹ لسٹ مان لیا 10 سال کے لیے کہ چلو ٹھیک ہے آپ 10 سال نظام ٹھیک کریں، 10 سال بعد کنکرنٹ لسٹ ختم کریں، اور مان لیا 73 کانسٹیٹیوشن میں۔
بدقسمتی سے جب 10 سال گزرے تھے تو بھٹو صاحب واز ہینگڈ. یہاں پہ ضیاء رجیم تھا. وہ ڈاکومنٹ جو ہمارے ساتھ کمیٹڈ تھا ریاست کی طرف سے کہ یہ 83 میں ختم ہوگا, وہ ڈاکومنٹ ہم نے جناب اسفندیار ولی خان صاحب ہمارے رہبر, ان کا تحفہ ہے اس قوم کے لیے کہ وہ ڈاکومنٹ انہوں نے 2010 میں ختم کیا. اچھا. جو 83 میں ختم ہونا تھا. 27 سال بعد جدوجہد کی اور 18 امینڈمنٹ آیا. 18 امینڈمنٹ کامیاب ہوا. 18 امینڈمنٹ کیا ہے؟ صوبائی خود مختاری کہ صوبے پہ سب چیز کا منوان. اچھا, یہ جو سب کچھ ہوا ایمل ولی خان صاحب, ایک کانفرنس ہوئی مائنز اینڈ منرلز کی, پھر اس کے علاوہ یہ ایکٹ اور بل اور یہ ساری چیزیں جو ہیں, اس سے صوبائی خود مختاری پر کیسے اثر پڑ رہا ہے؟ اگر ایک عام ویور کو یہ سمجھنا ہے. دیکھیں میں عام الفاظ میں سمجھاتا ہوں, میں عام الفاظ میں سمجھاتا ہوں. SIFC ایک چیز ہے جو بنا دیا گیا ہے, ٹھیک, اور کہنے کو کہتے ہیں کہ SIFC پہ وزیر اعظم ہیڈ کر رہے. وہ الگ بات ہے کہ جس ادارے کے اندر آرمی چیف بیٹھا ہوگا تو وزیر اعظم کے ہیڈ کرنے کا ایسے مطلب ہوگا کہ آپ کے چینل کا مالک ایک کمیٹی بنا لے, اس میں وہ خود بھی بیٹھا اور آپ کو ہیڈ بنا لے. تو میرے خیال میں اتنی حیثیت اس SIFC میں وزیر اعظم کی ہے جتنی حیثیت PTI میں بیرسٹر گوہر کی ہے. میں حقیقتاً بات بتاؤں. اچھا. SIFC اس ملک اور اس چیز پہ حملہ ہے. SIFC معاشی طور پہ 1 یونٹ کے اشارے دے رہے. 1 یونٹ پاکستان میں بنا, ہم سب نے مخالفت کی. کیوں مخالفت کی؟ تب وہ ایڈمنسٹریٹو بھی تھا اور فائنینشل ٹرمز میں بھی تھا. آج دوبارہ ہم اس طرف جا رہے ہیں. ایڈمنسٹریٹو ٹرمز میں ٹھیک ہے, لیکن فائنینشل ٹرمز میں آپ کا سب کچھ. عادل بھائی, اچھا, اس کو سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں. اس ایکٹ کی ضرورت کیا ہے؟ کویشچن. اس ایکٹ کی ضرورت کیا ہے؟ another question. یہ ایکٹ ڈرافٹ کس نے کیا ہے؟ another question. یہ ایسا کیا سمجھوتا ہو گیا ہے کہ ہر صوبے میں ایک ہی ڈرافٹ گیا ہے؟ another question. یہ اس میں ایسا کیا ہے جس پہ مسلم لیگ, آج میں نے وہ سینٹ میں بھی یہ شعر اقبال صاحب کا پڑھا کہ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے پرویز انکل اور شبلی فراز, اب نہ بندہ رہا اور نہ بندہ نواز. یہ کیا ہے ایسا کہ اس چیز پہ بھائی PTI ایک ہے, مسلم لیگ ایک ہے, سب ایک ہے, فوج ایک ہے. نہیں تو آپ کی صوبے کی جو حکمران جماعت ہے وہ کیوں حمایت کر رہی ہے اس کی؟ پھر وہ مونچو والا ادھر آ کے تھڑیا دیتا ہے, ادھر جا کے جوتے پڑتا ہے. یہ تو ایک نارمل تھنگ. ٹھیک. تو پختونخوا میں ہمارے لیے بدقسمتی کی بات یہ ہے. اور پھر میں اگر تھوڑا ٹائم لوں, یہ جو سسٹم ہے یہ صرف یہ نہیں کہ اس ایک ایکٹ سے ہمیں ٹارگٹ کر رہے, نہیں. یہ تو ہم نے جب سے 18 امینڈمنٹ کامیاب کیا ہم پہ دھماکے ہوئے. کیوں؟ ہم تو پرامن لوگ ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم نے نہ کوئی ایسا کوئی کام کیا ہے, نہ کوئی حرکت, نہ تاریخی طور پہ کہ ہم پہ دھماکے ہوں. کیوں ہو رہے ہیں ہم پہ دھماکے؟ کیونکہ ہم نے پختونوں کا حق جیتنا تھا. ہمارے راستے روکے جا رہے ہیں, ہم چیخ رہے ہیں 2013 سے لے کے 18 سے لے کے 22, اور بدقسمتی سے ہمارے راستے روکنے میں پھر سب ایک ہوتے ہیں. فوج ہو گیا, طالب ہو گیا, PTI ہو گیا, مسلم لیگ ہو گیا, سب ایک ہے ہمارے راستے روکنے میں. اور وہ واضح ابھی قوم کو واضح ہو رہا ہے کہ وجہ کیا ہے, کیوں 90% مینڈیٹ PTI کو دیا گیا. تو آپ بتائیں اس پارٹی کے علاوہ کوئی اور پارٹی یہ ہمت کر سکتی ہے کہ یہ ایکٹ اسمبلی میں لائے یا اسمبلی میں پاس کرائے؟ میں نہیں سمجھتا, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں سب مخالفت ہے. تو یہ تو ان کو الحمدللہ ایسے لوگ ملے جن کو نہ قوم کی پرواہ نہ علاقے کی پرواہ. وہ تو ووٹوں کی بوریاں ان کو مل جاتی ہے, نہ کسی کے باپ کا پتہ, نہ کسی کے خاندان کا پتہ. اس دفعہ بھی KP میں کیا PTI کو ووٹوں کی بوریاں ملی ہیں؟ اگر ان سے پیسے لیے گئے ہیں اور اگر انہوں نے پیسے دیے ہیں اور اسی ادارے کو دیے ہیں تو انہوں نے دیا. اور یہ میں چھوڑ دیں, PTI والے خود کہہ رہے ہیں کہ ہم سے ایفیڈیوٹس لیے گئے ہیں. یہ تو ایفیڈیوٹ والے ممبر نہیں ہیں کیا سارے؟ میں پھر بتا رہا ہوں, ہمارے چرسدہ سے کہ ہندوانے والا وہ کامیاب ہوا ہے, اس کو نہ کوئی جانتا تھا نہ کوئی جانتا ہے, اس نے 40,000 ووٹ لے لیا. بابا ابھی بھی اس کو کوئی نہیں جانتا. وہ تو عمران خان, یہ تو کہتے ہیں عمران کا بھی نہیں تھا, عمران کا بھی نہیں تھا. جو MNA تھا اس کا اپنا بھتیجا کھڑا تھا عمران کے نام پہ, وہ آزاد کھڑا تھا, لیکن جس نے پیسہ دیا وہ کامیاب ہوا. میں پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں, ہمارے اوپر حملے جو ہوتے ہیں, ایک صرف یہ نہیں کہ الیکشن میں, یہ تو دیکھیں میں نے جو بولا 2013 میں, 2018 میں, 2024 میں الیکشن مینیپولیشن تو اپنی جگہ. ہماری قوم کے ساتھ سب سے بڑا ظلم جو ہوتا ہے وہ مردم شماری میں ہوتا ہے. ہماری مردم شماری دیکھتے جائیں,
یہ کیوں یہ ظلم ہو رہے ہیں؟ صرف وسائل کے لیے. ہمارے ساتھ پھر کیا ظلم ہوتا ہے؟ ہر الیکشن دیکھیں، الیکشن سر پہ ہے، ایک ماہ پہلے 2 ماہ پہلے بھائی حلقہ بندیاں. کیوں بھائی؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ ہر الیکشن سے پہلے تو نئی حلقہ بندی ہوتی ہے، بس جو وہ بنا لے، جو کام کر لے. تو یہ ان کاموں کے لیے انگریز کا ہدف بھی یہی تھا. ایسٹ انڈیا کمپنی ادھر کس لیے آیا تھا؟ اور ان کا بھی، اور اسٹریٹجک منرلز بابا یہ اب نیا چیز آ گیا. اچھا اب یہ بتائیں، اب آپ کا ٹائم ہمارے پاس کم ہے، تو واٹس دا وے فارورڈ ناؤ؟ آپ نے جو احتجاجی تحریک کا، اچھا they have to move back. اگر ایسا نہیں ہوتا تو کیا ہوگا؟ یہ قانون تو ہم ماننے کو تیار نہیں ہے، پر یہ قانون تو میں نے جیسے بولا کہ قانون کی ضرورت کیوں پڑی؟ عادل بھائی، پختونخوا کے تمام تر مائنز اینڈ منرلز پہ تو پہلے ہی ان کا اختیار ہے. بھائی کون جاتا ہے؟ میں جا سکتا ہوں، آپ جا سکتے ہیں کسی مائن اینڈ باجوڑ میں جائیں نا. آپ کے لیے اور ہمارے لیے دھماکے، ان کے لیے 900 کلومیٹر اسکوائر چلگوزے کا باغ، الحمدللہ باغیچہ جنت کے ٹکڑے ہیں. اسی وزیرستان میں عام لوگوں کے لیے آگ ہے. پاڑا چینار میں بابا اب پتہ چلا لیتھیم نکل رہا ہے، تو ادھر سے تو لوگوں کو نکال لیں، کیونکہ اگر لیتھیم ایک جگہ سے نکل رہے تو ادھر سے تو لڑائی یہی ہے اور چل بھی یہی رہا ہے. بابا ہمارا اس پہ کوئی قبضہ نہیں. ہماری بجلی پہ کس کا قبضہ ہے؟ ہمارے پانی پہ کس کا قبضہ ہے؟ ہمارے وسائل پہ کس کا قبضہ ہے؟ ہمارے جنگلات پہ کس کا قبضہ ہے؟ ہمارے کھانوں پہ کس کا قبضہ ہے؟ یہ جو آپ کا نقطہ نظر ہے، یہ جو نقطہ نظر ہے، الیکشنز میں عوام کیوں بائی نہیں کرتے اور اے این پی کو ووٹ کرتے؟ سر جی الیکشن ان کو عوام کو کرنے دے تو وہ بائی کریں گے اور ووٹ کریں گے نا. اچھا، عوام بیچارے تو ایک طرف آتے ہیں تو پھر دوسری طرف سے چیزیں نکل آتی ہیں، اور عوام کی اس میں کوئی غلطی نہیں. عوام بیچارے، میں نہیں سمجھتا غلط. 1 اربوں روپے لگ رہے ہیں ان کو گمراہ کرنے میں، اربوں روپے کیریکٹرز بنانے میں، اور اس کے علاوہ پھر اس کے بعد بھی ہمیں کہتے ہیں تکی ہوئی پارٹی ہے. چلو ہم تکی ہوئی پارٹی ہے تو بابا یہ وردی والے تو پھر نہ لاؤ نا الیکشن کے دن. اس کے بعد بھی ہم سے انتخابات جیتنے ہیں تو انہوں نے وردی کے تھرو جیتنا ہے. ٹھیک. اچھا، آخر میں ایمل ولی خان صاحب، آخری منٹ رہ گیا. اب احتجاج کیسے ہوگا؟ کیا کوئی جلسے جلوس ہوں گے؟ ہر ڈسٹرکٹ میں آپ نکلیں گے؟ ویری کوئکلی جی. ہمارا 45 دن آگاہی مہم ہے، اچھا، جو آج سے شروع ہے. ٹھیک ہے. اس آگاہی مہم میں ہم ہر مکتب فکر، ہر بندہ، ہر انسان جو پختون ہے، جو کسی اور قوم کا ہے لیکن پختونخوا میں رہ رہے ہیں، سب کے پاس جائیں گے. ٹھیک. 45 دن آگاہی کے بعد انشاءاللہ ہمارا 1 مہینہ پورے پختونخوا میں ولیج کاؤنسلز کے سطح پہ احتجاج چلیں گے. ٹھیک. اگلا مہینہ ہمارا انشاءاللہ تحصیل کی سطح پہ احتجاج چلیں گے. اس سے اگلا مہینہ ہمارا ضلعوں کی سطح پہ احتجاج چلیں گے. اگر تب تک یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی تو اگلے مہینہ ہم پشاور کا رخ کریں گے. اور پشاور کا رخ اگر ہم نے کر لیا تو پھر صرف یہ چیزیں نہیں، یہ جو ڈگڈگی اسمبلی ہے، اس اسمبلی کے ممبرز کو بھی باہر نکال کے انشاءاللہ پھر اگر نہیں ہوتا تو ہم اسلام آباد آئیں گے. ہم اب 18th امینڈمنٹ پہ منوان عمل چاہتے ہیں. ہمارا اور کوئی قصور نہیں یا ہمارا اور کوئی ڈیمانڈ نہیں. اگر 18th امینڈمنٹ پہ منوان عمل نہیں ہوتا تو نومبر تک ہمارا ڈیمانڈ یہی ہے. اگر مجبوراً تب تک ہمیں دیوار سے لگایا جاتا ہے تو ہم غلامی نہیں مانیں گے. میں اس وقت، آپ نے پرومو میں پشتو یوز کیا، میں ایک شعر پشتو کا بول دیتا ہوں کہ دا ظلم طور نظام کو دا مغل بھی کو دا بل بابات نباغیو زمات بغاوت تھے. ایمل ولی خان صاحب، ہمیں حق دینا پڑے گا یا آزادی دینا.